بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی بھائی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا بسم اللہ کو 786 اور اعوذ باللہ کو 381 کہہ سکتے ہیں؟ میرا بھائی، یہ جو 60 لفظ ہیں جو لفظوں کو ہندسوں میں لکھتے ہیں، یہ جب بابل شہر جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ہاروت ماروت کے جادو سکھانے سے اور لوگوں کا جادو سیکھنے سے، اس جادو کی نحوست سے جب یہ شہر غرق ہو گیا تو وہ لوگ جنہوں نے ان سے جادو سیکھا تھا تو انہوں نے پھر وہ جادو کے جو الفاظ تھے ان لفظوں کو ہندسوں میں چینج کر لیا کہ بسم اللہ کے اتنے ہند سے بنتے ہیں، یعنی 7 8 یا 9 10 یا 100 200 1000 500۔ تو اس طرح انہوں نے پھر ان لفظوں کو ہندسوں میں چینج کر لیا۔ یہ اب بھی جو تعویذ گنڈا کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، تو ان کے تعویذ اگر دیکھیں تو اس میں ہندسے ہی ہندسے ہوتے ہیں، کوئی لفظ نہیں لکھے ہوئے ہوتے۔ اور اگر وہ موکل جو انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں ان کا تعویذ بھی لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہندسے ہوتے ہیں اور اوپر لفظ ایک آدھ لکھ دیتے ہیں، یا جبرائیلو۔ تو حالانکہ اس کا مطلب بھی جبرائیل علیہ السلام نہیں، وہ ان کا وہ موکل ہے، اور اس موکل کے جو ہندسے بنتے ہیں وہ اس میں درج ہوتے ہیں، جیسے وہ کھڈے بنا کر اس میں ہندسے ہی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو مسلمان بھی اب 786 لکھتے ہیں کچھ بھی لکھنے سے پہلے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو پھر وہ جو پرزہ ہوگا لکھا ہوا جس کے آگے کوئی اس نے اپنے دنیاوی کام لکھے ہیں یا سودے لکھے ہیں تو پھر اس کا کیا کرے، تو جیسے وہ پھر ردی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لکھا ہوا ہوگا تو اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اگر قرآن کی آیت لکھی ہوگی تو پھر تو اس کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا، اس کا ادب آداب رکھنا پڑے گا، نہیں تو پھر بے ادبی ہوگی، گناہ کی شامت ہوگی۔ تو اس طرح آپ بھی جب دیکھیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے آپ 786 کہہ کر کھانا شروع نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو 786 نہیں کہتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس طرح دیکھیں جدھر نماز میں بھی کھانا پینے سے پہلے بھی جو دعا ہے اس کو بھی اگر اس طرح کہیں تو وہ اس کا مطلب ہی ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف سورۃ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ ہم اردو میں بھی کہیں جب بھی نماز نہیں ہوگی کہ رب جو ہے سب جہانوں کا رحیم ہے، رحمان ہے، اس طرح اگر آپ پڑھیں، الحمد شریف نہ پڑھیں تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں یہ رومیوں نے ایجاد کی ہیں اور جادوگروں نے ان کو اپنایا ہے۔ تو جادو کرنا، تعویذ گنڈے لکھنا یا تعویذ گنڈے لینے جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ آپ لکھتے اس لیے ہیں، کوئی جو لکھتے ہیں کچھ بھی گھر کے سودے لکھنے ہیں یا کچھ، تو بسم اللہ نہیں لکھتے، 786 لکھتے ہیں، تو وہ بے ادبی کے ڈر سے نہیں لکھتے کہ پھر یہ ردی میں جائے گا پرزہ، تو اس طرح توہین ہوگی۔ قرآن آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ہندسہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہندسے جو ہیں یہ تو رائج ہی انہوں نے کیے تھے، رومیوں نے، اس کا نام ہی ہندسی تھا۔ پھر انہوں نے اس کی یہ جو کہ ایک لفظ کے کتنے ہندسے بنتے ہیں، کتنی اس کی قیمت بناتے ہیں، یہ وہ لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، وہ لفظ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھائی کافروں کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی چیز رائج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا جو 60 ہے، جیسے الف لام میم 60 لفظ ہیں، اس کے ہندسے نہیں ہیں۔ نہیں تو ہوتا کہ بھی یہ 60 لفظ جو ہیں ان کی جگہ وہ ہندسے لکھتے کہ یہ اتنے ہندسے لکھو تو یہ لفظ بن جائے گا۔ اسلام میں الہام اس کا 60 ہے، الف لام میم، یعنی اس کی تشریح میں کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا کلام جبرائیل لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔
تو یہ قرآن کے شروع میں دیکھیں وہ الف لام میم لکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے، یعنی میری الہامی کتاب ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں لفظ لکھے ہیں الف لام میم، ہند سے نہیں لکھے۔ اسی طرح جتنی بھی شارٹ ٹرمیں ہیں اس میں بھی اسلام میں، قرآن میں، احادیث مبارکہ میں لفظ ہیں، یہ ہند سے نہیں ہے۔ یہ بھائی کافروں کی ایجاد ہے، جادوگروں کی ایجاد ہے، تو انہوں نے اس کے ہند سے بنا لیے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ تو اس میں آپ بھی کوئی تعویذ وغیرہ جو کرتے ہیں تو سرکار نے تو فرما دیا کہ جو تعویذ لینے جاتا ہے کاہن کے پاس، کیونکہ یہاں عامل کامل کہتے ہیں ان کو یا جادوگر کہتے ہیں، وہاں عرب میں ان کو کاہن کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے تعویذ گنڈا لینے کے لیے وہ میری امت میں ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اب یہ ہند سے بنا لیے کہ یہ بھی تو قرآن کے ہی لفظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں سورۃ بقر 88 78 79 80 81 4 آیات ہیں کہ یہ من گھڑت چیزیں لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتاب ہے جو مولوی آپ لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح یہ جادوگر خود ہند سے بنا لیتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ ہند سے بن گئے، یہ قرآن کی آیت کے یہ ہند سے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود بناتے ہیں اور کہتے ہیں من گھڑت، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے میرا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اس طرح یہ ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ کی جگہ 786 پڑھ کر اور کھانا کھانا شروع کر دیں، کام شروع کر دیں، قرآن پاک شروع کرنا ہے، پڑھنا ہے تو 786 کہہ دیں کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح یہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باقاعدہ قرآنی آیت ہے، اس کو کسی اور زبان میں بھی ہم کہیں گے تو وہ قرآن کی آیت کا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی، جس طرح 786 سے کہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی تو اس کی تو کتنی نیکیاں بنتی ہیں اگر اس کو قرآن کے حساب سے جب دیکھیں گے تو 786 پڑھنے سے کہنے سے وہ نیکیاں نہیں ملیں گی، اور نہ ہی اس کا مطلب لیا جائے گا کہ ہم نے 786 کہہ دیا، ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا، اب قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ یا نماز میں اس کے بعد یہ ثنا کے بعد سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہاں 381 اور 786 کہہ دیں کہ یہ پڑھ ہوگی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تو بالکل نماز نہیں ہوگی، وہ نہیں پڑھ ہوئی۔ تو اس کا میرا خیال ہے اب سمجھ تو آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔